أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الهمزة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر مکی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں. آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. بس اسی زمانے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ عصر رکھا گیا ہے. یہ مختصر سی سورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے. اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس سورت میں تدبر کر لیں تو یہ سورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال ہی کیوں نہ ہو. البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. یعنی کہ 4 قسم کے لوگ یا ایسا آدمی جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں، اللہ رب العزت اسے خسارے سے محفوظ رکھیں گے. اب وہ کون کون سے 4 لوگ ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ان صفات کی وضاحت فرمائی. سب سے پہلے فرمایا ایمان والے، دوسرے نمبر پہ فرمایا ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح کرنے والے بھی، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، اور چوتھے نمبر پہ صبر کی تلقین کرنے والے. یعنی کہ آیت میں اللہ پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو انشاءاللہ تعالی ناکامی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور خسارے سے وہ نکال کر انہیں انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے کا ان کے سبب بن سکتے ہیں. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وتواصوا کر کے فرمایا ہے کہ یہ حق کی تلقین کرتے ہیں. تواصوا کا جو لفظ ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں تواصوا کا لفظ نکلا ہے وصیت سے، اور انسان وصیت اسی چیز کی کر سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو. تو مطلب یہ ہوا اس آیت کا کہ جب انسان کے اپنے اندر حق ہوگا تبھی وہ دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکے گا، اور جب انسان کے اندر خود صبر ہوگا تب وہ دوسروں کو صبر پہنچانے کے قابل صحیح طریقے سے بن سکے گا. یہ مطلب ہے، یہ آیت کے اندر پنہا ہے یہ معنی. اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے. سورہ ہمزہ مکی ہے اور اس میں 9 آیات ہیں. آیت نمبر 1 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. چونکہ ہمزہ کے معنی ہوتے ہیں عیب نکالنے والا، تو اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے. اس سورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے. پہلی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے. یعنی کہ عربی کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا قرآن مجید نے وہ ہے ہمزہ، یعنی کہ عیب نکالنا، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، کوئی ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کہنا کہ اگر وہ اسے سن لے تو اسے برا لگے، اس کو بولتا ہے غیبت. دوسری بیماری کیا ہے؟
کہ کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب نسب، دین، مذہب، شکل صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا، یہ دراصل منافقین کی عادت تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یوں ہی یہود نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لمزہ کی برائی کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ لمزہ کی برائی ان کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی بدترین گناہ ہے کہ کسی کو منہ پر اس کے طعنے دینا، اس کی شکل کا مذاق اڑانا، اس کی صورت کا مذاق اڑانا، اس کے خاندان کا مذاق اڑانا، یا اس کے لیے کوئی ایسا نام تجویز کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ سب لمزہ کے معنی کے اندر آتے ہیں۔ اور تیسری بیماری فرمائی حب دنیا، حب دنیا اس صورت کے اندر، یعنی کہ جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ صورت کے اختتام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا گیا جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے، یعنی کہ فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر آخر میں کہ نار اللہ الموقدہ، ان کو ایک ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس کو اللہ رب العزت نے بھڑکایا ہے۔ تو جو آگ اللہ بھڑکائے اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس جہنم کی شکل بھی اللہ رب العزت شکل بھی دیکھنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔